معزز سامعین، آج کی اس تقریب میں میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو خاص طور پر 3 دعائیں عطا فرمائیں۔ ویسے تو ہر نبی کی ہر دعائی قبول ہے، یہ خاص دعائیں عطا فرمائیں اور فرمایا کہ تم جو بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تمام نبیوں نے وہ اپنی دعائیں مانگ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 3 دعائیں عطا فرمائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 2 دعائیں میں نے مانگ لی اور 1 دعا جو ہے وہ میں نے سنبھال کے رکھ لی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 2 دعائیں آپ نے مانگ لی ان میں آپ نے کیا مانگا؟ یہ آپ نے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا ہے، بڑا ذوق آئے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری امت کو بخش دے۔ ایک دعا ہو گئی۔ پھر دعا کی کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ جو 2 دعائیں مانگی ان میں اپنی امت کی بخشش مانگ لی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعا آپ نے سنبھال کے رکھی ہے وہ دعا آپ نے کب مانگنی ہے اور اس میں آپ کیا مانگیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب تم تمام کی طرف سے ہو کر میری بارگاہ میں آؤ گے، ہر نبی جب پکارے گا اذهبوا الی غیری، حضور فرماتے سب کی طرف سے ہو کر جب تم میرے پاس آ جاؤ گے تو یہ تیسری دعا اس وقت میں اپنے رب سے مانگوں گا اور عرض کروں گا کہ مولا یہ سب میرے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان سب کو معاف فرما دے۔ اندازہ کریں، غور کریں اس بات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ وہ جو 3 خاص دعائیں تھیں ان تینوں دعاؤں میں حضور نے اپنی امت کو ہی مانگ لیا ہے کہ میری امت کی بخشش ہو جائے، مولا ان کو معاف کر دے۔ ویسے ہماری ایک زبانی کلامی باتیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے آقا سے بڑا پیار ہے، اپنے نبی سے پیار ہے، یہ ہماری زبانی باتیں اور یہ ہم زبانی کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی امتی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچ لے کہ حضور کو ہم سے کتنا پیار ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی نہیں مانتے۔ حضور کا جہاں فرمان آ جائے وہاں رسم رواج کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انسان کا سر جھک جانا چاہیے، گردن جھکنی چاہیے۔ لیکن ہمارا مزاج تو اس طرح کا ہے کہ ہم اپنے رسم اور رواج کو ترجیح دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میدان محشر میں تمام انبیاء کے لیے، تمام نبیوں کے لیے سونے کے منبر بچھے ہوں گے، لگے ہوں گے، اور انبیاء اور رسول جو ہیں وہ ان منبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اگلی بات جو ہے یہ آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میدان معاشر میں سونے کے منبر لگے ہوں گے تمام انبیاء اور رسول کے لیے، انبیاء اور رسول اپنے اپنے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا منبر جو ہے وہ خالی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں یہ حدیث دوبارہ چونکہ کافی طویل ہے،
کہ میدان معاشر میں سونے کے ممبر لگے ہوں گے تمام انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے۔ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اپنے اپنے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا ممبر خالی ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ممبر خالی کیوں ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں رب یہ نہ فرما دے محبوب آپ جنت میں تشریف لے جائیں۔ عرض کی حضور اس میں خدشہ کیا ہے؟ جنت میں جانا تو اس میں کیا خدشہ ہے؟ فرمایا خدشہ ہے اگر میں جنت میں چلا گیا، پیچھے جو میری امت کھڑی ہوگی ان کا کون وارث ہوگا پھر؟ حضور کی محبت دیکھو نا، اب گرمی ہو اور انسان کی کتنی حالت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کمرہ اور چھاؤں نصیب ہو جائے کہ انسان اس گرمی سے بچ سکے، اس حبس سے بچ جائے۔ اور میدان معاشر کی گرمی کو آپ محسوس کریں اور پھر جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا بھی تصور کریں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہیں رب یہ نہ فرما دے کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ حضور کی خواہش یہ ہے کہ پہلے جنت نہ جاؤں بلکہ اپنی امت کی شفاعت پہلے کروں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے رب کی بارگاہ میں، کیا عرض کریں گے؟ رب کی بارگاہ میں حضور عرض کریں گے کہ مولا میری امت کا حساب جلدی لے لے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، یہ جو حساب ہے نا یہ کوئی عام بات نہیں، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، اتنا آسان نہیں۔ بروز محشر حساب کی شدید سختی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جب حساب کا معاملہ ہوگا لوگ صاف رب کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں گے کہ مولا تو ہمیں جہنم میں دوزخ میں ڈال دے، یہ حساب کی سختی ہم سہ نہیں سکتے۔ یہ معاملہ ہوگا حساب کا۔ ترمذی شریف میں جو تفسیر کا چیپٹر ہے اس میں حدیث پاک موجود ہے کہ کسی آدمی کو اس وقت تک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ نمبر 1، یہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ اب زندگی ہے، ہم ایک دن کا حساب نہیں دے پاتے، ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ نمبر 2، اپنی جوانی کن چیزوں میں صرف کی، اس کا حساب دو۔ نمبر 3، اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال تم نے خرچ کہاں کیا۔ 5واں سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے، بھی جو تم دین کے حوالے سے جانتے تھے تمہارا اس پر عمل کتنا تھا۔ جب تک کوئی شخص یہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں نہ دے لے گا اس وقت کسی کو بھی پاؤں اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ مولا میری امت کا حساب جلدی کر لے۔ رب فرمائے گا محبوب جب تو نے کہہ دیا ہے تو پھر حساب کیسا ہے؟ محبوب تو جس کی طرف اشارہ کرے گا، جس کو تو چاہتا ہے اس کو جنت کا پروانہ دے دے، تو جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا ہم اس کو جنت عطا فرماتے جائیں گے۔ یہ رب تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت دیکھو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر رب حساب کے بجائے محبوب کے اشارے پر جنت عطا فرما دے گا۔ اب ذرا تفصیل کا اتنا ٹائم تو نہیں ہے، ٹائم بہت کم ہے،
احادیث کا خلاصہ مختلف احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو راتیں تھیں وہ عبادات میں گزرتی تھیں، اور اکثر عبادات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام کی صورت میں ہوتی تھیں، کھڑے ہو کر، اور اتنا لمبا اور طویل قیام حضور فرماتے تھے کہ پاؤں پر سوزش آ جاتی۔ اسی لیے رب نے فرمایا تھا نا، یا ایھا المزمل، اے چادر والے پیارے کچھ آرام بھی کر لیا کر۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طویل قیام فرماتے۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ کے چشمان مبارکہ سے آنسوؤں کی جھڑی بندھ جاتی، آپ روتے۔ طویل قیام فرمانا اور رونا کس لیے تھا؟ احادیث میں آتا ہے، جب ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں تو ایک دعا سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طویل قیام اور روتے اس لیے تھے کہ مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اتنا کچھ کرے۔ یقین کرو، گرمی ہو، دوپہر کا وقت ہو، ٹرانسفارم سڑ جائے، اگر محلے کا کونسلر، ناظم، ایم پی، ایم این اے آئے اور کہے یار میں اس وقت تک پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہارے بچے جو ہے وہ پنکھے کے نیچے نہ ہو جائیں، دھوپ میں کھڑا رہے اور کھڑا ہو کر ٹرانسفارم لگوا کر واپس جائے، نسلوں تک ہم ان کو یاد کریں گے۔ باپ بچوں کو بتائے گا فلاں آدمی بڑا بھلا تھا یار، بہت اچھا تھا، وہ جوان پسینوں پسین ہو گیا، اس وقت تک چھاؤں میں نہیں ہوا جب تک ہمارے بچے پنکھوں کے نیچے نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے تمہارے لیے ایک گھنٹہ نکالا، ساری زندگی احسان مانتے ہو، اس نبی کا احسان کیوں نہیں مانتے جو دنیا پہ آئے ہی فقط اپنی امت کے لیے ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا لمحہ لمحہ اپنی امت کے لیے گزارا ہے۔ طائف کی وادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا، آپ کے نالے پاک لہو سے بھر جاتے ہیں، خون سے۔ کس لیے یہ سب کچھ ہوا؟ امت کے لیے۔ شکم مبارک پر پتھر باندھا ہے کس لیے؟ اپنی امت کی تربیت کے لیے، کہ ان کو جب فاقہ آ جائے نہ شکری نہ کریں، فاقے میں بھی صبر سے زندگی گزارے اور یوں کہیں کہ یہ بھی ہمارے آقا کی سنت ہے۔